علامہ اقبال پاکستان کے رہنے والوں کے لیے قیادت کیسی چاہتے تھے؟ انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے، کہ اگر قیادت کرنی ہے قوم کی اور سیادت کرنی ہے تو نگاہ بلند رکھنی چاہیے، اور اتنی بلند کہ اپنی آنے والی نسل کو آگے کے آنے والے مشکلات سے آگاہ بھی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے سخن دل نواز، زبان کا نرم، اچھی بات کرنے والا، سیدھی حق بات کہنے والا، جان پرسوز، اور اس محنت کے اندر اپنی جان کو تھکانے والا، جس کے اندر یہ بنیادی خوبیاں جمع ہو جائے وہ میر کارواں بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میر کارواں کو اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر دائر سلامت رکھے۔ حضرت نے جب یہ کام شروع کیا تو اس کام کو منظم کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا، جس ادارے کو مرکز اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جہاں آج آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ادارے نے اپنے مختصر وقت کے اندر بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت شیخ کو تو آپ نے سن لیا، جن حضرات سے اجازت ہے، حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت شاہ سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی دامت برکاتہم، اسی طرح دیگر مشاہیر نے بھی آپ کو خلافت دی ہے۔ یہ اکابر کا اعتماد ہی سب سے بڑی سند ہوا کرتا ہے۔ حضرت نے اکابر سے یہ فیض لے کر صرف اپنے تک نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے پھیلایا ہے، اور آج بھی حضرت سے جو مجاز بیت ہیں، حضرت کے خلفاء ہیں، ان کی تعداد 43 ہے، اور ان میں سے 32 پاکستان کے اندر ہے جو اس مجلس میں بھی بات شریک ہے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر 4 ہے، ملیشیا میں بھی 4 ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، ہانگ کانگ میں بھی ہے، اور جنوبی افریقہ میں بھی ہے۔ حضرت نے جو اکابر کا فیض دیا تھا اسے پوری دنیا میں بانٹ دیا ہے اور بانٹ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت نے اس ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کا جو علمی شعبہ تھا اس کو مضبوط بنانے کے لیے حضرت نے مختلف شعبہ جات کا یہاں پر اجرا کیا۔ ایک شعبہ یہاں پر ہے شعبہ حفظ القرآن، آج بھی جو کلاسیں لگی ہیں حفظ کی 2 کلاسیں موجود ہیں، اور اس کے بعد درس نظامی کا شعبہ کتب، اس کے اندر ابھی ہمارا 4تھا سال ہے، درجہ رابعہ تک کلاسیں ہیں، اور ماشاءاللہ شعبہ کتب کے اندر ایک خاطر خواہ معقول تعداد موجود ہے جو درس نظامی اور شعبہ کتب کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ تخصص فی التحقیق والدعوہ، یہ 1 سال کا کورس ہے، اور اس کورس کے اندر آج تک جو ہمارے یہاں پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں ان کی تعداد 652 ہے۔ یہ 652 ایسے علماء ہیں جو اپنے اپنے علاقے کے اندر جہاں لوگوں کی علمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، وہاں پر ان کی عملی ضروریات اور ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر رہے ہیں، اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اس کو عام اور تام فرمائے۔ اسی طرح شعبہ تصنیف و تعلیف ہے، اس شعبے کے تحت اب تک آنے والی جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 33 ہے، 33، اور بعض کتابیں تو اس قدر ضخیم ہیں اور پورے ایک باطل فرقوں پر ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے اندر روحانی کتابیں بھی ہیں، مواعظ بھی ہے، اور اسی طرح اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی کتابیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی جو کتاب حضرت نے اس حوالے سے جب یہ کام شروع کیا جو سب سے پہلی کتاب لکھی، اس کتاب کا نام چھوٹی سی کتاب عقائد اہل سنت والجماعت، وہ آج بھی ملتی ہے، اور اب جو آخری اس وقت تک کتاب آئی ہے وہ کتاب ہے صلاۃ والسلام، جس پر حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی دامت برکاتہم کی تقریر موجود ہے۔ دارالفتاح کا شعبہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس شعبہ کے اندر آن لائن فتاوی جات بھی دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایڈریس لکھا ہوگا mufti@ahnafmedia.com، اس کے اندر آپ میل کر لیں، آپ کو کچھ دنوں کے بعد اسی مسئلے پر ایک مضبوط قسم کا جواب مرکز کی طرف سے آ جائے گا۔ اب تک
تک جو دارالفتاح کی طرف سے فتوے جاری ہو چکے ہیں ان کی تعداد 4125 ہے۔ دورہ تحقیق المسائل جو وفاق اور مدارس کی چھٹیوں کے اندر ہوتا ہے 12 دن کا شارٹ کورس، اس کے اندر اب تک جو تعداد ہو چکی ہے دورہ تحقیق المسائل کے اندر وہ 2976 ہے۔ اسی طرح 3 دن کا ایک کورس ہوتا ہے مختلف ہر مہینے کی، انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات عشاء سے شروع ہوتا ہے اور اتوار صبح 9 بجے تک ہوتا ہے۔ اس میں اب تک جو شرکاء ہیں ان کی تعداد 556 ہے، اور ہر مہینے انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو خانقاہ اجتماع ہوتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارا وہ اجتماع ہوگا، اس میں آپ حضرات بھی تشریف رکھیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہمارے اکابر کی مجالس کیسی ہوا کرتے تھی، اس مجلس کی جو حلاوت ہوگی وہ آپ اپنے دلوں کے اندر انشاءاللہ العزیز محسوس کریں گے۔ اسی طرح شعبہ جو تصنیف و تعلیف ہے اس میں کتابیں بھی ہیں، وال پوسٹر بھی ہیں کہ مختلف عنوانات پر مساجد کے اندر جو جھگڑے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، کہ ہماری مسجد اور مسجد کے اندر کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں کسی پر کوئی تنقید نہیں، اپنی نماز طریقہ نماز پر جو دلائل ہیں صرف دلائل، حدیث پاک ترجمہ وہاں پر کوئی بحثیں نہیں کی گئی، تاکہ ایک عام سادہ انسان بھی اگر اس مسئلے کو سمجھنا چاہے تو وہ اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر اسی پوسٹر کو دیکھ کر اطمینان اور تسلی کے ساتھ اپنے مسلک پر عمل کر سکے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے، علمی میدان کے اندر جو حضرت کی افادات پر مشتمل فائلز ہیں، علمی دستاویزات ہیں، یہ ایسی فائلز ہیں کہ بعض بڑے بڑے مدارس کے شیوخ الحدیث تک انہیں فائل سے استفادہ کرتے ہیں۔ کل بھی حضرت استاد محترم فرما رہے تھے، دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ اگر میں آپ کی وہ فائل القواعد فی العقائد نہ پڑھتا تو میں سلفی ہو جاتا۔ اس طرح کی جو فائلز ہیں ان کی تعداد 45 کے لگ بھگ ہیں جو حضرت ہی کے افادات پر مشتمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ تعدیر ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ یہ مرکز کی مختصر سی کارگزاری تھی، باقی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گلشن کی آبیاری کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ